اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج انشاءاللہ ہم سورۃ الملک پڑھیں گے، 8ویں کلاس ترجمۃ القرآن نیو بک۔ انشاءاللہ آج اس میں سے سورہ ملک پڑھیں گے۔ اس سے پہلے جتنی صورتیں کتاب میں گزر چکی ہیں الحمدللہ ان کا ورڈ بائی ورڈ ترجمہ ہم نے کر کے اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دیا ہوا ہے۔ اگر ان ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل پہ پلے لسٹ میں جا کے آپ 8ویں کلاس کا ترجمۃ القرآن پلے لسٹ میں تمام لیکچرز دیکھ سکتے ہیں۔ اگر چینل پہ نیو آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جلدی سے اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الملک، سورۃ الملک مکی صورت ہے، اس میں 30 آیات ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ اپنے بات ذہن میں رکھنی ہے۔ سورہ ملک میں 30 آیات ہیں۔ تعارف، عربی زبان میں ملک کا معنی ہے بادشاہی۔ اس سورت کی پہلی آیت میں بتایا گیا ہے کہ کائنات کی ساری بادشاہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الملک رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب چلتے ہیں جی، سورۃ ملک کی بہت سورۃ ملک جو ہے بہت فضیلت والی سورت ہے۔ اس کے بارے میں حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں 30 آیتوں والی ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا۔ سنن ترمذی 2891 نمبر حدیث ہے جی، ٹھیک ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک سورۃ السجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت نہ فرما لیتے۔ آپ کی یہ عادت مبارک تھی کہ آپ سورہ سجدہ اور سورہ ملک رات کو پڑھ کر سویا کرتے تھے۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سورت اللہ تعالیٰ کے عذاب کو روکنے والی اور عذاب سے نجات دلانے والی ہے، یہ اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے بچا لے گی۔ سنن ترمذی۔ سورۃ ملک کا مرکزی موضوع توحید، رسالت اور آخرت ہے، ٹھیک ہے جی، توحید و رسالت اور آخرت ہے اس کا مرکزی مضمون۔ آگے چلتے ہیں جی اس کے دیگر مضامین کی طرف۔ سورۃ الملک میں بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا ایک دن اپنی انتہا کو پہنچے گی۔ جن لوگوں نے ان کے اندر بالکل اندھے بہرے بن کر زندگی گزاری وہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے، اور جنہوں نے اپنی عقل و فہم سے کام لیا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے اور وہ اجر عظیم کے مستحق ٹھہریں گے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں۔ اس صورت میں کائنات کے بادشاہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کا بیان ہے۔ کفر کے ہولناک نتائج سے ڈرایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نافرمان بندوں کو دنیا اور آخرت میں سزا دینے پر قادر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے آگے علمی اور عملی نکات، ٹھیک ہے جی۔ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کا امتحان لے کر وعدے کیا جائے کہ کون بہتر عمل کرنے والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سورۃ الملک آیت نمبر 2 میں یہ بات موجود ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ دوسری بات ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خوب باخبر ہے، ہمارے سینوں میں چھپے ہوئے راز بھی اس کے علم میں ہیں۔ آگے تیسرے نمبر پہ ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بے خوف نہیں رہنا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عذاب بھیجتا ہے۔ آگے چوتھی بات ہے جی، قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کو ہے، ہمیں قیامت کے دن کامیاب ہونے کی تیاری کرنی چاہیے۔ آگے چلتے ہیں جی، ماشاءاللہ اب آگے فائنل ہماری سورۃ الملک۔ اب اس کو ریڈ کرتے ہیں الحمدللہ، اس کے متن کو سارا جو ہے لفظ بہ لفظ پڑھیں گے۔ آپ نے بڑے ہی غور سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صرف قرآن مجید کو صرف اس لیے نہیں پڑھنا کہ ہم نے امتحان پاس کرنا ہے، بلکہ اس لیے پڑھنا ہے کہ اس قرآن کی تعلیمات سے ہدایت حاصل کر کے آخرت کا جو امتحان ہے اس کو بھی پاس کرنا ہے، تعلیمات پر عمل کر کے سمجھ کے، ٹھیک ہے جی۔ چلتے ہیں جی آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الملک آیت 30 ہیں، رکوع 2 ہیں، ٹھیک ہے جی، مکی صورت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب چلتے ہیں۔ تبارک الذی، بہت بابرکت ہے وہ ذات، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہت، ٹھیک ہے جی، بیدہ الملک، اس کے ہاتھ میں ہے بادشاہت۔ وہو علی کل شیء قدیر، وہ علی کل ہر چیز پر، شیء ہر چیز پر، قدیر علی کل ہر شیء چیز پر، قادر ہے، ٹھیک ہے جی۔ الذی خلق الموت، جس نے پیدا کیا موت کو، والحیات اور زندگی کو، لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے تم کو،
ایکم احسن عملا، کون ہے تم میں سے بہترین عمل کرنے والا، اچھے عمل کرنے والا، ٹھیک ہے جی۔ یہ زندگی اور موت یہ دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں جنت اور جہنم کے درمیان لا کے ذبح کر دیا جائے گا، یعنی موت کو بھی پھر موت آ جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ نے یہ زندگی موت اس لیے پیدا کی ہے تاکہ اللہ دیکھے، آزمائے، اختیار ہمیں دے کہ کون ہم میں سے نیک عمل کرتا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ اللہ ہے، وہ ذات جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو تہ بتہ، طباقاً ایک دوسرے کے اوپر نیچے، ٹھیک ہے جی۔ ما تری فی خلق الرحمانی، نہیں آپ دیکھیں گے رحمان کی تخلیق میں، ما تری نہیں آپ دیکھیں گے فی خلق الرحمانی، رحمان کی تخلیق میں، من تفاوت کوئی فرق، ٹھیک ہے جی، کوئی کہیں پہ جو ہے کمی بیشی آپ بالکل نہیں دیکھیں گے۔ فرجع البصر، آپ دوڑائیں اپنی نظر کو، ٹھیک ہے۔ حل تری من فطور، کہیں ہے کوئی شگاف، یعنی اللہ فرماتے ہیں آپ اپنی نظر دوڑا کے آسمانوں کی طرف دیکھیں، کہیں ہے کوئی کمی بیشی یا کہیں کہ کوئی شگاف ہو، کہیں کوئی سوراخ ہو۔ ثم رجع البصر، پھر آپ لوٹائیں اپنی نظر کو، ثم رجع البصر کرتین، ٹھیک ہے، دوبارہ دوسری مرتبہ اپنی نظر کو دوڑائیں، ینقلب الیک البصر، لوٹے گی آپ کی طرف آپ کی نظر، خاسئا وہو حسیر، تھک کر، اس حالت میں کہ اسے اللہ کی تخلیق میں کوئی بھی کمی بیشی نظر نہیں آئے گی، ناکام ہو کے اور تھک کر نظر واپس پلٹے گی، لیکن اللہ کی تخلیق میں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، ہم نے خوبصورت کر دیا، ہم نے مزین کر دیا السماء الدنیا، دنیا کی آسمان دنیا کو، یعنی یہ جو آسمان ہمیں سامنے نظر آتا ہے نا جی دنیا پہ کھڑے ہو کے زمین پہ، اسے کہتے ہیں آسمان دنیا۔ آسمان دنیا کو ہم نے مزین کر دیا بمصابیح، چراغوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ چراغ کون سے ہیں؟ سورج بھی چراغ ہے، چاند بھی چراغ ہے، اور رات کو نظر آنے والے ستارے بھی چراغ ہیں۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے اس کو بنایا ہے شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ، یعنی آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوا آسمان سے ستارہ دیکھتے ہیں ہم کہ ٹوٹتا ہے، اللہ شیطان کو شعلہ مارتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ شیطان جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر تہ بتہ اوپر چڑھ کے اللہ کی باتوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر آسمان سے اللہ ان کو کیا مارتا ہے؟ شعلہ مارتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس سے ان ستاروں سے دوسرا کام یہ بھی لیتے ہیں کہ شیطان کو ان سے ہم مارتے ہیں یہ شعلے اور نیچے گرا دیتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے ایک بہت ہی خوفناک بھڑکتی ہوئی آگ، بہت بڑا عذاب۔ وَلِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے کفر کیا بِرَبِّهِمْ، اپنے رب کے ساتھ، عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا، جب وہ ڈال دیے جائیں گے اس میں، یعنی کس میں؟ جہنم میں، سَمِعُوا لَهَا، تو سنیں گے اس کی، شَحِيقًا، ایک آواز، خوفناک آواز، وَهِيَ تَفُورُ، اور وہ جوش مار رہی ہوگی، یعنی جہنم جب جہنم میں انہیں ڈالا جائے گا تو جہنم چیخ و پکار کر رہی ہوگی، دھاڑ اور چنگاڑ رہی ہوگی، جوش مار رہی ہوگی۔ تقادو، قریب ہے، تمیض من الغیظ، کہ وہ پھٹ پڑے غصے سے، ٹھیک ہے جی، قریب ہے کہ وہ غصے سے پھٹ پڑے۔ کلما القی فیہا فوج، جب بھی کوئی فوج اس میں داخل کی جائے گی، یعنی کوئی نیا گروہ جہنم میں ڈالا جائے گا، سألہم، تو سوال کرے گا ان سے، خزنتہا، اس جہنم کا نگران جو دروازے پر